بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لمثل هذا فليعمل العاملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر مجلس حضرات اساتذہ کرام اور آپ تمام عزیز طلباء، قرآن پاک کی نسبت پر منعقد ہونے والی مجلس بابرکت مجلس ہوتی ہے اور اس میں شرکت باعث سعادت ہے، باعث اجر و ثواب ہے. اور جس مجلس میں قرآن پاک کا ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ہم سب کے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ عزیزم ابو اللیث صلی اللہ علیہ وسلم نے آج قرآن پاک ایک نشست میں سنایا ہے. یہ ان کی محنت، ان کی کاوش، ان کی جد و جہد اور ان کے آگے بڑھنے کے جذبے کی روشن علامت ہے. اور بچوں کو بھی اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے. قرآن پاک کے الفاظ میں لمثل هذا فليعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو ایسے اچھے عمل کرنے چاہیے. قرآن پاک ایک نشست میں سنانا یقیناً بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ بڑی محنت کے بعد ممکن ہوتا ہے. ماشاءاللہ کئی طلباء ہمارے یہاں ایسے تیار ہو رہے ہیں جو ایک نشست میں قرآن مجید سنائیں گے انشاءاللہ. اور ابھی چند دن پہلے عزیزم حافظ عبداللطیف صلی اللہ نے 96 دن میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کیا. یہ بھی معہد ملت کے لیے ایک امتیازی بات ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمارے بچوں میں محنت کا جذبہ پیدا ہوا ہے اور ہمارے اساتذہ بھی محنت اور کوشش میں اضافہ کر رہے ہیں. میں بار بار اپنے اساتذہ سے، معہد میں پڑھانے والوں سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے طلباء میں، عزیزوں میں، شاگردوں میں خوف کے بجائے شوق پیدا کریں. ان کے اندر خود طلب آئے، ان کے اندر خود دلچسپی پیدا. ذاتی دلچسپی سے بڑھ کر آگے بڑھانے والی کوئی چیز نہیں. آدمی کا اپنا جذبہ، اپنی طلب، اپنا شوق، اپنا آگے بڑھنے کا ذوق وہ کام آتا ہے. آپ سب جانتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بزرگ امام گزرے اور انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کیا. عرصے تک ان سے علم حاصل کرتے رہے. ان کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر دن حاضر رہے، ان سے سیکھتے، پڑھتے. خود کہتے ہیں کہ 17 سال تک
میں نے حضرت امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضری دی، یہاں تک کہ عید بقرعید کے دن بھی غیر حاضر نہیں رہا۔ ہمیشہ علم کی طلب مجھے ان تک لے جاتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، شوق دیکھیے، جذبہ دیکھیے، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مجھے امام ابو حنیفہ کے پاس جانا تھا، درس میں شریک ہونا تھا۔ اگر میں بچے کی تدفین میں شریک ہوتا میرا سبق چھوٹ جاتا، حضرت امام ابو حنیفہ کی صحبت چھوٹ جاتی۔ تو میں نے اپنے پڑوسیوں سے یہ کہا کہ میرے بچے کو کفنا کر دفنا دو اور مجھے امام ابو حنیفہ کے یہاں جانے کی اجازت دو۔ چنانچہ بیٹے کی لاش پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے سپرد کر کے وہ چلے، سبق میں حاضر رہے۔ اس دن جب کہ بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے جنازے کی نماز میں، اس کی تدفین میں شریک نہیں۔ آپ سوچیے کہ کیسا جذبہ رہا ہوگا، کیسا شوق رہا ہوگا۔ اس محنت نے انہیں اس درجے تک پہنچایا کہ وہ قاضی القضات بنے، یعنی اس زمانے کی پوری اسلامی سلطنت کے سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے جج۔ ان کا فیصلہ پوری اسلامی سلطنت میں نافذ ہوگا۔ جو چیز ان کے قلم سے نکل گئی وہ پوری اسلامی سلطنت کے لیے حکم کا درجہ ہے۔ بادشاہ وقت ہارون الرشید، جس کی سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا، بادشاہ وقت ان کی تعظیم کرتا، بادشاہ وقت ان کی عزت کرتا۔ یہاں تک کہ ایسا وقت بھی آیا کہ بادشاہ وقت کے دسترخوان پر حاضر ہیں اور ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ وہ امام ابو یوسف کے ہاتھ چلا۔ ان کی عزت عظمت اس درجے کی ہے کہ بادشاہ وقت ہاتھ چلا رہا ہے۔ ان کے اکرام میں، احترام میں آپ غور کیجیے۔ ایک قصہ یاد آ گیا، ہارون الرشید کہ یہاں ایک دن ایک بہت خاص چیز بنی، ایک بہت قیمتی پکوان بنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف رکھتے تھے، تو بادشاہ نے وہ قیمتی چیز کھانے کے لیے پیش کی۔ ایک خاص قسم کا حلوہ تھا، پیش کیا اور کہا کہ یہ لیجیے، یہ کھائیے، اور کہا کہ یہ فلاں چیز ہے، نام دیا فلاں چیز ہے۔ بادشاہ وقت کو پیش کیا اور کہا لیجیے، بادشاہ وقت نے پیش کیا، کہا لیجیے، اور فلاں چیز ہے، نام لیا۔ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہوئے، رونے لگے۔ ہارون الرشید کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے کہا آپ روتے کیوں ہیں؟ یہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے اس کھانے کے لیے، آپ رونے کیوں لگے؟ تو انہوں نے ایک بات کہی، وہ آپ کو سنانا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتا تھا۔ عزیزوں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ فرمایا میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتا تھا، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا 17 سال تک انہوں نے تعلیم حاصل کی، امام ابو حنیفہ کی خدمت میں روز حاضر رہے، یہاں تک کہ عید بقرعید کے دن بھی غیر حاضری پسند نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کے انتقال کے باوجود تدفین دوسروں کے سپرد کر کے چلے گئے اور درس میں شریک رہے۔ اندازہ کیجیے کہ کس قدر انہوں نے محنت کی، توجہ سے پڑھائی کی۔
اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عزت کے اس مقام پر پہنچے۔ اب کہہ رہے ہیں بادشاہ وقت سے کہ میں امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتا تھا، میرے حالات اچھے نہیں تھے، غریب تھا، حضرت امام ابو حنیفہ میری کفالت فرماتے تھے، مجھے پڑھاتے بھی تھے اور مجھے پیسے بھی دیتے تھے، مدد بھی فرماتے تھے۔ ایک دن میں ان کی خدمت میں حاضر تھا، غریب مسکین طالب علم تھا، لیکن اچانک امام ابو حنیفہ نے کہا، میرے استاد نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابو یوسف تم پڑھ رہے ہو اور محنت کر رہے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہیں بنا حلوہ جو بہت قیمتی ہوتا تھا، بادشاہوں کو بھی کبھی کبھی نصیب ہوتا تھا، کہا وہ تم کو کھانے کے لیے ملے گا۔ آج جب آپ نے مجھ کو وہ حلوہ پیش کیا تو مجھ کو میرے استاد کی بات یاد آئی، اور اسی لیے مجھے رونا آیا کہ میں جب غریب اور مسکین طالب علم تھا، اس زمانے میں میرے استاد امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا تھا جو آج پورا۔ میرے عزیزوں، محنت انسان کو آگے بڑھاتی ہے، جد و جہد انسان کو آگے بڑھاتی ہے، اور اگر وہ محنت قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے میں ہو، قرآن مجید سے جڑنے کے سلسلے میں ہو، تب تو اس محنت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و عظمت ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیے، فرما رہے ہیں مثل الذی یقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، کہ جو انسان قرآن پاک پڑھتا ہے اور قرآن مجید کا حافظ ہے، وہ اللہ کے ہاں بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، مع السفرة الكرام البررة، یہ ارشاد فرمایا، حضور فرمایا بزرگ فرشتوں کے ساتھ اس کو رکھا جائے گا۔ یہ حافظ قرآن کا مقام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی محنت کا میدان قرآن پاک کو بنایا۔ دوسری حدیث میں ہے، ان للہ اہلی، اللہ تعالیٰ کے کنبے اور خاندان کے لوگ ہیں۔ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ اللہ کا کون سا کنبہ، اللہ کا کون سا خاندان؟ پوچھا گیا اللہ کا کیا کون سا کنبہ؟ ارشاد ہوا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، یہ جو قرآن والے ہیں یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ اللہ کے خاص لوگ ہیں۔ اہل قرآن کون؟ جو قرآن سیکھتے ہیں، قرآن پاک یاد کرتے ہیں، قرآن مجید کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں اور قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ نے قرآن پاک سینے میں محفوظ کر دیا، نہیں، یحل حلالہ ویحرم حرامہ، قرآن پاک کے سانچے میں زندگی کو ڈھالیے۔ قرآن پاک نے جس چیز کو حلال قرار دیا اسے اختیار کیجیے، جسے حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو روکیے، تب آپ بنیں گے صاحب قرآن، تب آپ بنیں گے حامل قرآن۔ یہ نہیں کہ قرآن مجید سینے میں ہے اور ہم مکروہات میں پڑے ہوئے ہیں، غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، نافرمانی کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، نہیں، حافظ قرآن حامل قرآن وہ ہے یحل حلالہ ویحرم حرامہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، قرآن مجید کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر قرآن پاک کسی چمڑے میں ہو تو اسے آگ جلا نہیں سکتی، صحیح حدیث میں یہ بات ہے، کسی چمڑے میں اگر قرآن پاک ہو اسے آگ جلا نہیں سکتی۔ غور کیجیے کہ اگر کسی چمڑے میں قرآن پاک ہے اور آگ اسے جلا نہیں پا رہی تو جس کے سینے میں قرآن پاک ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں کیسے ڈالے؟ اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے۔ اسی کو حدیث پاک میں اس طرح بھی فرمایا، اقرأوا القرآن
وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْمَصَاحِفُ الْمُعَلَّقَةُ، قرآن مجید پڑھا کرو، اور یہ جو قرآن مجید لکھے ہوئے ہیں معلق ہیں یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دیں، یعنی قرآن مجید کے حافظ بنو، یہ نہ سوچو کہ قرآن پاک تو محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے، ہم کیوں یاد کریں، نہیں، لا تغرنکم المصاحف المعلقہ، قرآن مجید جو لٹکے ہوئے ہیں اسے دھوکے میں نہ پڑو۔ پھر ارشاد فرمایا فإن اللہ لا يعذب قلبا بالنار وعلى القرآن، اللہ تعالیٰ اس دل کو ہرگز عذاب نہیں دے گا جس دل نے قرآن پاک کو یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس دل کو عذاب جہنم کا نہیں دے گا جس نے قرآن مجید یاد کیا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے، یہ کتنا اونچا رتبہ اور درجہ ہے۔ قیامت کے دن آپ کی اور آپ کے ماں باپ کی عظمت کس قدر بلند ہوگی اگر آپ آج قرآن پاک یاد کریں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، قرآن پاک کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ غفلت، لاپرواہی چھوڑ دیجیے، بد نظمی چھوڑ دیجیے۔ آپ خود یہ سمجھیے کہ ہمیں آگے بڑھنے کے لیے محنت کی، جد و جہد کی ضرورت ہے۔ آپ پڑھیے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم میں یحییٰ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے، بڑا خوبصورت، بڑا سبق آموز۔ تحریر فرمایا لا یستطاع العلم براحت الجسم، سمجھ لو، علم تن آسانی کے ساتھ، لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ، سستی کے ساتھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ یہ چاہیں کہ بہت اطمینان سے، بہت سکون سے، بہت راحت میں، بہت لاپرواہی کے ساتھ آپ اچھے عالم بن جائیں، حافظ بن جائیں، یہ ممکن نہیں۔ لا یستطاع العلم براحت الجسم، امام مسلم نے نقل کیا، یحییٰ ابن کثیر کا قول۔ علم کے لیے آپ کو جافشانی کے راستے پر جانا ہوگا، کچھ آپ کو مشقت جھیلنی ہوگی، کچھ تکلیفیں جھیلنی پڑے گی، رات کی تنہائیوں میں آپ کو اٹھنا ہوگا، آپ کو اپنی نیند کی قربانی دینی ہوگی، آپ کو اپنے جسم کو مشقت، محنت کے مرحلے سے گزارنا ہوگا۔ اگر آپ چاہیں کہ بس وقت گزارتے جائیں اور کسی مقام تک پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت کے خلاف۔ ہمارے جو بزرگ، جو ہمارے علماء، ہمارے اکابر اور اسلاف اونچے درجے تک پہنچے، محنت کے ذریعے پہنچے، جد و جہد کے ذریعے پہنچے۔ آج ہم نحو و صرف پڑھتے ہیں اور نحو و صرف ہمیں یاد کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے اس نحو و صرف کی بنیادیں قائم کی، جنہوں نے اس علم کو مدون مرتب کیا، جنہوں نے اس کو آگے بڑھایا، پروان چڑھایا، ان میں ایک صاحب تھے خلیل ابن احمد۔ وہ اس قدر طلب علم میں مشغول رہتے تھے کہ خود ان کا ارشاد نقل کیا گیا، فرماتے تھے اثقل ساعات ساعۃ آکل فیہا، مجھ کو سب سے زیادہ وہ وقت گراں گزرتا ہے جب میں کھانا کھاتا ہوں، یعنی کھانے کا وقت میرے لیے سب سے زیادہ بوجھ کا وقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانے کے وقت میں طلب علم میں مشغول نہیں رہتا، کھانے کے وقت میں کچھ پڑھ نہیں پاتا ہوں، کچھ لکھ نہیں پاتا۔ آج سوچئے کہ کھانے سے بے رغبتی ہے صرف اس لیے کہ وہ وقت کام میں لگایا نہیں جا رہا، وہ وقت طلب علم سے علیحدہ ہے۔ یہ شوق کی بات ہے، یہ دل کے جذبے کی بات ہے۔ یہ چیزیں ہمارے اکابر اور اسلاف کی جب ہم پڑھتے ہیں اور پھر آپ عزیزوں کی لاپرواہی دیکھتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں اور میں اپنے اساتذہ کرام سے بھی کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ زور اس پر دیجیے کہ ہمارے بچوں میں شوق پیدا ہو، دلچسپی پیدا ہو، آگے بڑھنے کی امنگ پیدا ہو، خود ان کے اندر جذبہ آئے
کہ ہمیں کچھ بن کے دکھانا ہے، ہمیں اپنی ملت کے لیے، اپنی امت کے لیے کچھ کارہائے نمایاں انجام دینے، ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس سنگین وقت سے اس ملک میں گزر رہے ہیں۔ تمام اطراف سے فتنوں کی یلغار ہم پر ہے، ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، قومیں اور ملتیں ہم پر ٹوٹ پڑی۔ اگر اب بھی ہم تناسانی کے راستے پر چلیں، اگر اب بھی ہم غفلت میں وقت گزاریں، اگر اب بھی ہم مدرسے میں پڑھانے والے اپنی ذمہ داریوں کو نہ محسوس کریں، آنے والا وقت کیسا ہوگا، کیسا سنگین وقت ہوگا۔ کون فتنوں کی سرکوبی کے لیے کھڑا ہوگا؟ کون آنے والی برائیوں کے سیلاب بلاخیز پر بند باندھے گا؟ کون ہوگا جو حق کو باطل سے جدا کر کے دکھائے گا؟ کون ہوگا جو جائز ناجائز کے درمیان لکیر کھینچے گا؟ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر آج ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس نہیں کریں گے، آنے والے وقت میں ہم کچھ نہیں کر سکیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی ملت کی بربادی کا تماشا دیں، سوائے اس کے کہ ہم ماتم کریں اپنی ملت کے حالات پر۔ میرے عزیزوں، مدرسے میں پڑھنے والوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی کام کرے یا نہ کرے، کوئی تیار ہو یا نہ ہو، کوئی قربانی دے یا نہ دے، کوئی شعبہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کوئی ادارہ آنے والے حالات میں رہبری اور رہنمائی کے لیے جفا کشی کی راہ پر چلے یا نہ چلے، ہماری آپ کی یہ ذمہ داری کل بھی تھی اور آج بھی ہے اور آنے والے کل میں بھی رہے۔ آپ اپنے آپ کو معمولی نہ سمجھیے، جو بدر کامل آپ میں مستور ہے اسے پہچانیے۔ آپ اپنے دل کی طرف نگاہ ڈالیے کہ اللہ نے آپ کو کیسی دولت کے لیے چنا ہے، اللہ نے آپ کو کس درجگاہ میں رکھا ہے، آپ کو پڑھانے والے اساتذہ، آپ کو تحریک دینے والے لوگ کس طرح کے ہیں، اور پھر اپنے لیے ایک راستہ چنیے اور اس راستے کے مطابق آگے بڑھیے۔ میرے بھائیوں، صرف اگر چند بچے ہمارے محتاج ہوں اور باقی سب اطمینان سے آرام کرتے رہیں، اس سے بات نہیں بنی۔ یقیناً ہمارے دل خوش ہیں کہ عبداللطیف صلی اللہ علیہ وسلم نے 96 دن میں حفظ کر دیا۔ مہاج ملت کی پوری تاریخ میں انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا، ایک نمایاں کارکردگی انجام دی۔ ہمارے ایک عزیز نے آج ایک نشست میں قرآن پاک سنا دی۔ ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے بچے مسابقے میں گئے، نمایاں کامیابی حاصل کر کے آئے، پربنی گئے، وہاں انعام پا کر آئے، تقریر میں حفظ قرآن یقیناً۔ لیکن یہ چند بچے ہیں، ہمیں حقیقی خوشی اس وقت ہوگی جب آپ میں سے ہر ایک عبداللطیف بنے، جب آپ میں سے ہر ایک ابواللیث بنے، جب آپ میں سے ہر شخص تقریر میں ممتاز ہو، جب آپ میں سے ہر شخص قرآن مجید پختہ یاد کرے، یاد رکھے اور قرآن پاک کی روشنی کو دنیا میں عام کرے، قرآن مجید کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی لے کر آگے بڑھے، تب ہمیں خوشی ہو۔ صرف چند بچے نمایاں رہیں اور باقی اپنی دنیا میں مگن مست رہیں، اس سے بات نہیں بننے والی۔ میرے عزیزوں، میں آپ اپنے دل کا درد آپ کے دل میں منتقل کرنا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی آج کی غفلت، آج کی سستی آنے والے وقت میں آپ کے لیے ندامت کا ذریعہ ہو، پشیمانی کا باعث ہو، پچھتاوے کا باعث ہو۔ جب آپ میں سے کسی کی شکایت آتی ہے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہو رہی ہے، مجھے خود ندامت ہوتی ہے، پشیمانی ہوتی ہے کہ آپ علوم نبوت حاصل کر رہے ہیں، حافظ قرآن بن رہے ہیں یا عالم دین بن رہے ہیں، اور آپ میں غفلت، آپ میں سستی ہے، آپ میں بے رغبتی ہے، آپ میں گناہ کی طرف جھکاؤ اور میلان ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ایک صاف ستھری بے داغ زندگی اپنی بنانے کی کوشش کیجیے۔ دنیا اور آخرت میں آپ کی کامیابی کی بنیاد آپ کی صاف ستھری زندگی۔ اگر آپ کی زندگی ایسی نہیں تو پھر سمجھ لیجیے کہ آپ
کامیاب نہیں ہو سکے۔ پھر ایک بات آخر میں اور عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ کی عزت کا کرنے کا حصہ، اللہ تعالیٰ کے اکرام کا حصہ یہ بھی ہے کہ بوڑھے مسلمان کی اور حامل قرآن کی عزت کی جائے۔ ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم وحامل القرآن غیر الجافی فیہ، حدیث پاک کے الفاظ، بوڑھے کی عزت کرنا، حامل قرآن یعنی حافظ قرآن کی عزت کرنا، یہ دو چیزیں ہیں جو اللہ کے اجلال و اکرام کا حصہ ہے۔ یعنی جس نے حافظ قرآن کی عزت کی گویا کہ اس نے اللہ کی عزت، اللہ کا احترام کیا۔ جس نے بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا اس نے اللہ کا اکرام۔ جو حفاظ کرام ہیں ہمیں ان کی عظمت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، ان کے مقام کو سمجھنا چاہیے۔ ان کی عزت ہر شخص پر لازم ہے، چاہے وہ منصب والا ہو، چاہے غیر منصب والا ہو، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل ہو۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے مکہ مکرمہ، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں دفن ہوئے وہاں کے قبرستان۔ سعودی میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی انتقال ہوا، تدفین ہوئی، 6 مہینے سال بھر کے بعد اسی قبر میں دوسرے کو دفناتے ہیں، اس لیے کہ جگہ کم ہے، تو ان کی قبر کھولی گئی۔ 1 سال کے بعد کسی کو دفنانے کے لیے قبر کھولی گئی، لوگوں نے دیکھا کہ ان کا جسم بالکل سلامت، ایسا لگتا ہے ابھی کل دفن ہوئے ہیں، بالکل صحیح سالم جسم۔ پھر قبر بند کر دی گئی، 6-8 مہینے کے بعد پھر قبر کھولی گئی، پھر جسم سلامت، پھر 6-7 مہینے کے بعد قبر کھولی گئی، پھر جسم سلامت۔ تو سعودی حکومت نے نشان لگا دیا کہ اب یہ قبر کبھی نہیں کھلی ہے، اور یہ واقعہ مشہور ہوا۔ تو ایک بڑے بزرگ گئے تھے، انہوں نے ان بزرگ کے صاحبزادے مولانا آفتاب عالم سے پوچھا کہ آپ کے والد یوں تو بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، لیکن ان کی یہ جو کرامت ظاہر ہوئی موت کے بعد، کوئی خاص عمل وہ کرتے تھے، کوئی مخصوص چیز کی ذرا بتا دیں۔ تو ایک بات اس شخص نے کہی، ان کے صاحبزادے نے، وہ بھی عالم تھے، کہا ویسے تو میرے والد میں بہت خوبیاں تھیں، لیکن ایک بات میں نے ان کی ایسی دیکھی جو کسی میں نہیں دیکھی، وہ یہ کہ میرے والد کہتے تھے کہ جس طرح قرآن مجید کی طرف پیر پھیلانا منع ہے، اسی طرح حافظ قرآن کی طرف بھی پیر پھیلانا بے ادبی ہے، اور زندگی میں کبھی انہوں نے کسی حافظ قرآن کی طرف، چاہے وہ ان کا مرید ہو، شاگرد ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو، اولاد ہو، لیکن کبھی انہوں نے حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں پھیلایا۔ اللہ نے اسی عمل کی برکت سے ان کو یہ مقام دیا۔ تو میرے عزیزوں اور شہر سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، یہ جو ہمارے بچے حافظ ہو رہے ہیں، ان کا اکرام کرنا، ان کی ہمت افزائی کرنا، ان کو حوصلہ دینا، انعامات سے نوازنا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم انعام دیں گے، ہمارے یہ بچے اور آگے بڑھیں گے، ہمیں اجر و ثواب ملتا رہے۔ ہم اساتذہ کرام جو پڑھا رہے ہیں ان کی ہمت افزائی کریں گے، اور اچھی طرح پڑھیں۔ ہمارے مفتی حامد حسین صاحب ملتی ہیں، یہ جو بچہ 96 دن میں حافظ ہوا وہ بھی ان کا شاگرد ہے۔ ابو اللیث جس نے آج قرآن سنایا وہ بھی ان کا شاگرد ہے۔ بڑی محنت سے وہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے شعبہ حفظ کے دیگر اساتذہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بغیر محنت کے یہ نتائج نہیں آ سکتے، محنت ہوئی ہے تب الحمدللہ نتائج آ رہے ہیں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس سے بھی بہتر نتائج ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اصل تو یہ ہے کہ آج ابو اللیث نے قرآن پاک سنایا، ہم لوگوں نے بھی آ کے سنا، اور ماشاءاللہ دل خوش ہوا، اور اسی کے لیے یہ تقریب رکھی گئی کہ آخری صورتیں ابھی پڑھ لیں، تکمیل ہو جائے، اور چونکہ ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے تو ہم لوگ دعا کر لیں۔ اور مولانا آصف شعبان صاحب کا حکم تھا کہ میں کچھ نصیحت بھی کروں، تو
تو اس لیے میں نے یہ چند باتیں کہہ بھی دی، ورنہ اصل جو ہے دعا کا یہ مرحلہ تھا۔ ویسے مولانا عجیب شعبان صاحب کا وقت ڈالنا ذرا مشکل ہے، ورنہ وہ نظامت میں دو چار شعر اور سناتے تھے، تو اس لیے ان کا حکم ڈالا نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے یہ چند باتیں اللہ کی توفیق سے کہہ دی۔ ہمارے آقا ساکر صاحب ہیں صدر شعبہ حفظ، اللہ تعالیٰ انہیں اور سارے اللہ کو اور ہمارے تمام مہمانان کرام کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور ابو اللیث کے والد حسن عامر صاحب ادھر ہے، اچھا جی، یہ حسن عامر صاحب ابو اللیث کے والد ہیں۔ میں اپنی طرف سے اور معہد ملت کے ارکان، اساتذہ اور جمیع حاضرین کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کے بچے نے ماشاءاللہ یہ نمایاں کارکردگی پیش کی، اور اس سے بھی میرا دل بہت خوش ہوا۔ ابھی یہاں بتایا گیا کہ ماشاءاللہ اس بچے نے اب تک 6-8 مہینے جتنے گزر چکے ہیں، ماشاءاللہ صرف ایک دن کی رخصت، ہر دن حاضر رہا، صرف ایک دن غیر حاضر رہا، وہ بھی رخصت ہے۔ ماشاءاللہ یہ بہت اچھی علامت ہے، یہی شوق، یہی جذبہ۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی نظر بد سے حفاظت فرمائے۔